السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے آبائی شہر مردیشور میں جشن کا سما رہا، جو کئی دنوں تک اہلیان مردیشور کے لیے خوشی و مسرت کے سامان فراہم کرتا رہا۔ شہر کے ہر تعلیمی و رفاہی اداروں میں شاندار اور پروقار اجلاس انعقاد پذیر ہوئے، جس میں مادر علمی مدرسۃ الفائزات کی پرشکوہ اور عالیشان عمارت کا افتتاح بھی عمل میں آیا۔ تو ایسے میں ہمارے مادر علمی مدرسہ تنویر الاسلام اور مدرسۃ الفائزات کے قیام کی تاریخ ایک بار پھر منظر عام پر آئی، مگر مادر علمی مدرسۃ الفائزات کی تاریخ کے کچھ صفحات ہمارے پاس رہ گئے ہیں، جسے ہم اہلیان مردیشور تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتی ہیں، تاکہ تاریخ فائزات ادھوری نہ رہ جائے۔ بات بہت سالوں پرانی ہے، جب کچھ ایسے معماران قوم اور دانشوران مردیشور بقید حیات تھے، جو عالم، فاضل، مفتی یا لیکچرر یا پروفیسر تو نہیں تھے، مگر علم کے بڑے قدرداں تھے۔ ان طالبات نے ان سے کسب فیض حاصل کیا اور آج ان کی تلمذی پر وہ ناز کرتی ہیں جنہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ وہ صرف 3 طالبات تھیں جنہیں حصول علم دین کے شوق نے عصری علوم سے بیگانہ کر دیا، اور وہ عصری درسگاہوں کو خیر بات کر کے دیوانہ وار عالمہ قرآن و حدیث بننے کا ارمان لیے مدرسہ تنویر الاسلام میں داخل ہو گئیں اور حصول علم کی خوشہ چینی میں لگ گئیں۔ بنیادی تعلیم استاد الاساتذہ جناب مولانا منا محمد علی باشا صاحب کے زیر اہتمام حافظ عنایت اللہ صاحب اور حافظ محمد مجتبیٰ صاحب رحمہ اللہ بنارسی سے قرآن پاک، اور استاد محترم جناب پیشمام خلفو رحمہ اللہ سے فقہ وضاحت الاسلام، استاد محترم جناب کوٹیشور سیدی محمد صاحب رحمہ اللہ اور استاد محترم جناب مانی شاہ الحمید صاحب رحمہ اللہ سے اردو، استاد محترم جناب مانی محمد اسماعیل صاحب رحمہ اللہ سے انگریزی، اور استاد مکرم جناب گوڑا امین الدین صاحب سے کنڑ مضامین کی تعلیم حاصل کی۔ آپ حضرات نے علم کی حلاوت کو اپنی زبان کی شیرینی میں اس طرح گھول کر پلایا کہ اس کی مٹھاس زندگی بھر انہیں محسوس ہوتی رہے گی۔ میں ان مشفق اساتذہ کو جو دنیا سدھار گئے ہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہوں۔ تمہاری باتوں کی بھینی خوشبو ہماری سوچوں میں بس گئی ہے، تمہاری باتوں کی بھینی خوشبو ہماری سوچوں میں بس گئی ہے، تمہارے نقش قدم سے ہم نے ہزاروں اجلے خیال پائے، تمہارا دستے شفیق تھاما، تمہارا دستے شفیق تھاما، تمہاری انگلی پکڑ کے خود کو سنبھال پائے، تمہاری آنکھوں کی روشنی سے، تمہاری آنکھوں کی روشنی سے ہمارے دل بھی ہوئے منور۔ جب مدرسہ تنویر الاسلام کے نصاب تعلیم کی تکمیل ہوئی تو ایک سوال اٹھا کہ ان 3 طالبات کی مزید تعلیم کا کیا انتظام کیا جائے۔ اکثر و بیشتر حضرات نے رائے پیش کی کہ ان کا داخلہ بھٹکل کی مشہور و معروف درسگاہ جامعۃ الصالحات میں کیا جائے، مگر آمد و رفت کے ذرائع میسر نہیں تھے، جس پر والدین نے رضامندی نہیں دی۔ تینوں طالبات امید و بیم کی کیفیت میں ایک دوسرے کا منہ تکتی رہ جاتی، انہیں اپنا خواب ٹوٹتا نظر آتا، مگر ان کے چہرے کی اداسی اور ان کی پتھرائی سی آنکھیں ارباب علم و دانش کو بے قرار کر گئیں۔ اللہ کا کرم شامل حال ہوا اور انہوں نے اپنے ہی شہر میں طالبات کا ایک مدرسہ قائم کرنے کی فکر کی، جس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس طرح مدرسۃ البنات وجود میں آ گیا، جسے مولانا منا محمد علی باشا صاحب مدظلہ العالی نے ایک خوبصورت نام سے موسوم کیا، مدرسۃ الفائزات۔ مگر واضح رہے کہ مدرسۃ الفائزات کے لیے کوئی عمارت تو دور کی بات، ڈھنگ کا کوئی کمرہ بھی میسر نہ آ سکا،
آخر نیشنل ہائی اسکول نیشنل کالونی مردیشور کے بغل میں واقع پرائمری اسکول کے ایک کمرے میں تعلیم ہونے لگی۔ اوقات تعلیم صبح 7 تا 8:15 اور شام 5 تا 6 بجے ہوا کرتے تھے، کیونکہ بقیہ پورا دن وہاں اسکول کی تعلیم ہوتی تھی۔ اساتذہ گرامی مولانا منا محمد علی باشا صاحب اور مولانا گیمہ محمد حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ علی الصبح اور شام گئے وہاں آ کر باہر کے چبوترے پر ہاتھوں میں کتابیں سنبھالے تعلیم و تدریس سے آراستہ فرمانے لگے۔ ایسے میں انہوں نے بارش کے چھینٹوں اور دھوپ کی تپش کا سامنا کیا۔ پھر کچھ دنوں بعد لکڑی کے تختوں کی ایک کیبن بنائی گئی تو آپ اساتذہ گرامی کو ایک طرف موسم گرما میں پسینے میں شرابور بھی ہونا پڑا اور دوسری طرف موسم بارہ میں اندھیرے سے لڑنا بھی۔ مدرسۃ الفائزات کے قیام کی خبر جب جنگل کی آگ کی طرح عوام الناس میں پھیل گئی تو نوجوان دوشیزائیں جوک در جوک مدرسے میں داخلہ لینے لگی۔ تقریباً 25 طالبات کا ایک قافلہ حصول علم نبوی کے سفر پر گامزن ہوا۔ نصاب تعلیم کے لیے اوقات تعلیم ناگزیر ہوئے تو مدرسے کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ اس طرح نیشنل کالونی میں موجودہ راشن اسٹور کے سامنے والی عمارت کی بالائی منزل پر مدرسے کی تعلیم ہونے لگی۔ وہاں پر بھی اساتذہ گرامی نے ایسی قربانی پیش کی جس کی مثال ملنے مشکل ہے۔ اساتذہ گرامی وہاں سیڑھی کے آخری اوپر کے زینے پر بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے۔ پھر کچھ ہی مدت میں جگہ کی قلت کی وجہ سے ناظم مدرسہ جناب مانی شاہ الحمید صاحب کے مشورے پر ڈاکٹر اسٹریٹ میں واقع حاجی امین ہاؤس میں مدرسے کو منتقل ہونا پڑا۔ تقریباً 1 سال کے عرصے تک وہاں تعلیم ہوتی رہی۔ اس بیچ وہاں کچھ آسیبی واقعات رونما ہوئے جس سے کئی ایک طالبات متاثر ہوئی تو چوک بازار سے بالکل منسلک چڑخان ہاؤس میں مدرسۃ الفائزات کا انتقال ہوا، جو ابھی مولانا عبدالسبحان صاحب جامعی کی رہائش گاہ ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک حد تک سکون میسر ہوا۔ ان 3 طالبات کے عالمیت کا تیسرا سال شروع ہو چکا تھا۔ بالائی منزل پر دوسرے درجات کا انتظام کیا گیا اور آخری سال کی طالبات کو نچلی منزل میں رکھا گیا، یعنی وہ جگہ جہاں کلاس روم بنایا گیا اس مکان کا کچن تھا، جہاں بجلی کے چلے جانے پر دن کے اجالے میں بھی مکمل اندھیرا اور تاریکی چھا جاتی تو 2 موم بتیوں کا انتظام کیا جاتا، ایک استاذ محترم کے لیے اور ایک طالبات کے لیے۔ جب تک موم بتی جلتی تب تک پڑھائی ہوتی۔ یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں کہ پھٹی پرانی چٹائیوں اور ٹوٹے لڑکھڑاتے بینچ اور موم بتی کی روشنی میں پڑھنے والی بچیاں کوئی اور نہیں، وہی 3 طالبات تھیں جن کے ساتھ 25 طالبات کا ایک قافلہ چلا تھا، مگر منزل پر پہنچتے پہنچتے بکھرتا چلا گیا اور وہ پھر سے 3 ہی رہ گئیں، جو ایک نئی عمارت، خوبصورت کلاس روم، نئی چٹائیوں اور ڈیسک کا انتظار کرتے کرتے منزل سے ہمکنار ہوئیں۔ ان کے لیے الوداعی تقریب بھی نہیں سجائی گئی، وہ خاموشی سے چپ چاپ چلی گئیں۔ تقریباً 4 سالوں بعد کسی درجے کے الوداعی اجلاس میں آدھی رات کو چند الوداعی سطور لکھی ہوئی چٹھیاں ان کے ہاتھ میں تھما کر کہا گیا کہ یہ تمہارے الوداعی تاثرات ہیں، انہیں سنا دو۔ افسوس اس بات کا ہے جس عالیشان عمارت کی تمنا اور آرزو ان تینوں کے دل میں تھی، اس کے عالیشان افتتاح میں شرکت کرنے سے محروم رہ گئیں۔ اللہ کرے جلد زیارت ہو جائے۔ مگر خوش نصیب ہیں وہ طالبات جنہیں بادشاہ مولانا اور محمد حسین مولانا جیسے مشفق و مربی اساتذہ ملے، جن کی قربانیاں لازوال اور جن کے احسانات بے مثال و بے حساب ہیں۔ میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں اور نہ وہ پیرائے بیان ہے جس سے میں ان اساتذہ کرام کی بے لوث خدمات کو سراہوں۔ قافلہ شب جن رانائیوں کے ساتھ منزل مقصود کی سرحد عبور کرنے کی راہ پر گامزن ہوا تھا، آپ حضرات کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی ہی سے اس کارواں کا ٹمٹماتا ہوا چراغ باوجود تیز و تند جھونکوں کے روشن ہو گیا۔ تمہارے لفظوں کے سچے موتی ہمارے دامن میں بھر گئے ہیں، تمہارے لفظوں کے سچے موتی ہمارے دامن میں بھر گئے ہیں، تمہارے دم سے یہ کھوٹے سکے چمک گئے ہیں، دمک گئے ہیں،
تمہارے دم سے یہ بگڑے نقشے سنور گئے ہیں، تمہارے دم سے یقین کی دولت ہمیں ملی ہے، تمہارے دم سے ہمارے خوابوں میں جان آئی، تمہاری معصوم سی دعائیں ہماری راہ کا ہے نور اب تک، تمہیں خدا نے کمال بخشا، تمہاری محنت عظیم تر ہے، تمہارا رتبہ خدا ہی جانے، تمہیں سے سیکھا سوال کرنا، ہمارے بچے یہ پوچھتے ہیں، تمہیں سے سیکھا جواب دینا، ہمارے بچے یہ پوچھتے ہیں، کہاں سے لائیں ہمیں بتاؤ وہ پھول لمحے گلاب یادیں۔ آپ ضرور جاننا چاہیں گے کہ وہ 3 طالبات کون تھیں جن کی وجہ سے مدرسۃ الفائزات وجود میں آیا، جو اپنے دونوں اساتذہ کی تربیت میں آنے والی ہر دشواری اور رکاوٹ کو ٹھوکر مارتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئیں اور کامیاب و بامراد رہیں، الحمدللہ۔ اور وہی 3 طالبات مدرسۃ الفائزات کی اولین فارغات بنی، عائشہ صدیقہ فائزاتی بنت شاہ الحمید صاحب گئیما سیدی باپا، ام طیبہ فائزاتی بنت سیف الدین صاحب منا، ناجحہ ندرت فائزاتی بنت محمد علی بادشاہ صاحب منا۔ میں اپنی دونوں رفیقات عائشہ صدیقہ اور ام طیبہ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اپنے دونوں اساتذہ گرامی کو سلام پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال رکھے اور آپ کا سایہ تادیر اہلیان مردیشور پر قائم رکھے۔ دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرہاد کے بغیر، دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرہاد کے بغیر، آتا نہیں ہے کوئی فن استاد کے بغیر۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنی ساتھی عائشہ صدیقہ فائزاتی اور نائلہ ثروت فائزاتی کی، جو میرے اس مقالے میں میری معاون بنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر جزیل عنایت فرمائے۔ خود سے چل کر تو نہیں طرز سخن آتا ہے، خود سے چل کر تو نہیں طرز سخن آتا ہے، پاؤں دابیں گے بزرگوں کے تو فن آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔